بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے استعمال میں بہت مفید ہے، جیسا کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ سونف کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ کھا لیں، کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، منہ سے بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا اور کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، روزی آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ یتیموں اور غریبوں کی ہر حال میں مدد کیا کرو۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مددگار مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جس نے صبح سویرے اٹھ کر شہد کو چاٹ لیا تو اس انسان کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ اگر کان اور گلے کی بیماری میں آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ نہار منہ گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ آنکھیں پیلی نظر آنے لگے تو دودھ میں گوند کتیرا ڈال کر پی جاؤ، آنکھیں موتیوں کی جیسی سفید ہو جائیں گی۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ روٹی کو چبا کر کھاؤ، کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ کریلے جتنے زیادہ استعمال کرو گے اتنا ہی شوگر سے بچے رہو گے۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور نہار منہ کھا لیا کرو۔ ابلتے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ اجوائن کی دھونی لیں، ہمیشہ جوان رہو گے۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی کبھی نہیں ہوگی۔ اگر اپنی زندگی کو اور صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہو جائیں گے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت کو آباد کرو۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیموں کا رس لگائیں۔ تربوز کو کاٹ کر ہاتھوں پر مسلنے سے ہاتھوں کی میل اتر جاتی ہے۔
معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجوریں ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ کالا زیرہ تیل میں مکس کر کے اپنے جسم پر مالش کریں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے، اس بات پر برا سمجھا جاتا ہے۔ نظر خراب ہو یا کان میں درد ہو تو سونف اور شہد مکس کر کے کھا لیا کرو۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ جسم میں سستی رہتی ہو تو فون کا کم استعمال کیا کریں۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، آنکھیں چمکدار، نظر تیز ہو جائے گی اور اس سے پلکیں لمبی ہوں گی۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو 3 چیزیں لازمی کھایا کرو، بند گوبھی کے پتے، شہد اور لیموں کا استعمال زیادہ کیا کرو، اس سے وزن کم ہوگا۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ دیسی انڈے دل و دماغ کو طاقت اور قوت بہ کو طاقت دیتے ہیں۔ مالٹے کا باقاعدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے، جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے۔ اس کا جوس ہضم شدہ ہے، دل و دماغ کو طاقت اور سکون دیتا ہے۔ صبح کے وقت 1 سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ انسان کو زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلائیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو 7 دن کھل کر پڑھیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں ہی اس عمل کو کریں۔ پودینہ متلی اور سر درد کو ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے، سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے چند پتوں کو چبا لیں یا پھر پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ اگر سر میں خشکی ہو تو پیاز کا رس سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، اس سے مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کو شفا رکھی ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں ہی دفن کر دیا کریں، اس سے گھر میں سانپ نہیں آتے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ بحث و مباحثہ کرنے سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو
تو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں، بواسیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد ہے تو کثرت سے یا اللہ یا قادروں کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پیا کرو۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو چارے مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ چائے جلد اور معدے کو خراب کر دیتی ہیں اور بھوک کو کم کر دیتی ہیں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کی شکایت رہتی ہو تو ایک ٹافی کے برابر گڑ کھا لیا کریں۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے چمک اٹھیں تو کپڑے نمکین پانی سے دھوئیں۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ زیتون کا تیل جلد کو جوان رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہوگا۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد کے لیے نجات ہوتی ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیا کریں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں کو ایلو ویرا سے دھو ڈالو۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں اور اس کو چہرے پر لگائیں، جھریاں اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے پر چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پیا کریں۔ دودھ روزانہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماریاں نہیں لگتی۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جب انسان ٹینشن فری ہو کر سوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ایک چٹکی کچے چاول کھا لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ اور جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر بال روکھے ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگائیں، بالوں کا روکھا پن دور ہو جائے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے
जिगर खून नहीं बनाता। अंगूर का रस पीने से बीपी का मसला ठीक हो जाएगा। खाने में कलौंजी इस्तेमाल करने से जिस्म की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। मिट्टी वाले माहौल में काम करने वाले लोगों के फेफड़े बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पेट की चर्बी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देती हैं। रोज़ाना हैंड फ्री का ज़्यादा इस्तेमाल करने से दिल कमज़ोर होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से बदन की बहुत सी बीमारियां नहीं होती। पालक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। मैदे में तेज़ाबियत है, जलन है और मुंह में छाले हैं तो उबले हुए चावल खाओ, इससे मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस जगह मच्छर काट दे उस जगह पर नमक लगा दो, मुतासरा जगहों पर इन्फेक्शन नहीं होगा। रात के वक्त 4 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार रहती है। मोटापा ख़त्म करने के लिए अदरक की चाय पिएं। सलाद का कसरत से इस्तेमाल करें। दूध में खसखस डालकर पीने से हर किस्म का दर्द ख़त्म हो जाता है। कच्चे अनार का जूस पिएं, चर्बी ख़त्म हो जाएगी। ठंडा पानी ज़्यादा पीने से दिल की नसें कमज़ोर होती हैं जो दिल के दौरे का सबब बनती हैं। गर्म खाना खाने से दांतों के ऊपर स्याह धब्बे पड़ जाते हैं। मौसम की तब्दीली की वजह से अगर ज़ुकाम हो जाए तो गोश्त का शोरबा पीने से नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाता है। दूध की मलाई में लीमू निचोड़कर चेहरे पर लगाएं, चेहरा 80 साल तक जवान दिखाई देगा। बुढ़ापे में भी टांगें घोड़े जैसी करनी है तो एक दाना किसी भी ड्राई फ्रूट का दूध के साथ खाने का मामूल बना लें। पाँव पर तेल लगाकर सो जाने से नज़र तेज़ हो जाती है। खून की खराबी में अनार का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हज़म ना होता हो तो खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लिया करो, खाना जल्दी हज़म हो जाएगा और पेट में दर्द नहीं होगा। अगर जिस्म में आयरन की कमी हो तो मेथी के दानों का इस्तेमाल किया करें, इससे जिस्म में आयरन की कमी दूर हो जाती है। अमरूद के बीज खाओ, चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा। दाल और मूंगफली रात को खाना बेहतर है और ये भूख को बढ़ाती हैं। आंवले का मुरब्बा दिलो दिमाग को ताकत देता है। दही के अंदर इलायची डालकर खाई जाए तो बदन की और टांगों की थकावट फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। कमर का दर्द हो तो सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी लिया करें, कमर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर बैठे बैठे पाँव सुन्न हो जाएं तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, आपके पाँव ठीक हो जाएंगे। कलौंजी के बारीक दाने वज़न कम करने में मदद देते हैं। अगर रात को आपको नींद ना आ रही हो तो मुंह में छोटी इलायची रख लो, इससे नींद सुकून की आएगी। निहार मुंह अखरोट खाने से कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा खाया करो, इससे चेहरे पर चमक आ जाती है। लौंग का दाना मुंह में रख लेने से मसूड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है। निहार मुंह सेब खाने से आँखों के हल्के मिट जाते हैं। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने वाले इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं लगती। हर खाने में कच्ची अदरक डालकर इस्तेमाल किया करें, इससे पेट के दर्द से बचे रहेंगे। सुबह निहार मुंह उठकर जामुन का फल खाया करें, शुगर ख़त्म होगी। सुबह निहार मुंह उठकर शहद चाट लिया करें, बूढ़ा इंसान भी जवान हो जाएगा और ऐसे इंसान पर 90 साल तक बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। देसी घी को गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश और दर्द ख़त्म हो जाता है। चेहरे को खूबसूरत और साफ़ करने के लिए आलू बुखारा खाना चाहिए। जो रात को बावजू होकर सोते हैं उनको बुरे ख्वाब नहीं आते। चने की दाल बुखार नहीं होने देती। जो लोग एक ही सांस में पानी पीते हैं ऐसे लोग जल्दबाज होते हैं। अंडे का उबला हुआ पानी ज़ाया मत करें, बल्कि अपने चेहरे को धो लें, चेहरे की झुर्रियाँ गायब होंगी। जो लोग सुबह को नाश्ता वक्त पर नहीं करते तो कुछ ही दिनों में उनको तेज़ाबियत हो जाती हैं। पानी हमेशा देखकर पियो, नज़र तेज़ होगी। रात के वक्त मीठा खाकर सोने से नींद में खलल पैदा होता है और ये मोटापे का बाइस भी बनता है। खून की कमी दूर करने के लिए नाश्ता हमेशा दही के साथ करें।
رات کو کچا دودھ پی لیا کرو، آپ کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ منہ میں چھالے پڑنے اور معدہ خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ تلی ہوئی چیزوں کا زیادہ استعمال۔ جامن کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں۔ ایک ہی جگہ پر مسلسل دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہیں اور اس میں موجودہ خصوصیات کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ اس طرح کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کو بہتر کرتی ہیں۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس طرح قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو کسی وٹامن سی سے بھرپور کے باعث کشمش قوت کو مضبوط بناتی ہے۔ کولیسٹرول کو کم کرنا چاہتے ہو تو بھنڈی کا سالن بنا کر کھائیں۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ کھانسی نہ جاری ہو تو گڑ کھانا شروع کر دو۔ معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ شہد میں موجودہ اجزائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔